ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنی عورت کے پیچھے کے رستے سے صحبت کی۔ اس لیے اپنی وائف کے ساتھ جانور جیسا سلوک نہ کیجیے گا۔ مثلا یہ میرا مطلب ہے کہ سیکسی پورن فلمیں دیکھ کر تو اپنی بیوی سے وہ طریقہ کار نہ اپنائیں، ویسے سیکس نہ کیجیے، ویسے ہم بستری نہ کیجیے، بلکہ صرف اسلامی طریقہ کے ساتھ میں سوئیں، اسلامی طریقہ کے مطابق اسے ہم بستری سیکس کیجیے۔ فرینڈ، یہ شادی کے بعد پہلی رات کی ویڈیو کے پارٹ 2 حصہ ہے، اس کا پارٹ 1 بھی میں نے بنایا ہوا ہے، اس کو بھی میرے چینل پہ جا کے لازمی واچ کیجیے گا۔ یعنی جب عورت مینسز کی حالت میں ہو، آپ کی وائف مینسز کی حالت میں ہو، تو اس ٹائم اس کے ساتھ لیٹ بیٹھنا، کس کرنا، اسے بغلی ہونا جائز ہے تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، لیکن صحبت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، جب تک وہ ناپاکی سے پاک نہ ہو جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھی ساتھ نہیں سو سکتے، لیکن پیشانی پر کس کر سکتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد سو سکتے ہیں، یعنی کہ روزہ کھولنے کے بعد آپ بیوی سے ہم بستری سیکس وغیرہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ساتھ کب کیا چاہ رہا ہے، کیا ایک دوسرے کی طلب کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر شادی کے بعد پہلی رات میں میاں بیوی ساتھ میں نہیں سوئے تو دوسرے دن ولیمہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بغیر ساتھ سوئے بھی یعنی سیکس مباشر کیے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ضروری بات یہ تھی کہ لڑکے کو لڑکی کو کوئی بھی اپنے دوست یا دوست کو اپنی سواگرات کی باتیں نہیں بتانے چاہیے، نہ ہی لڑکے کو اپنی فرینڈ کو بتانا چاہیے اور نہ ہی لڑکی کو اپنی فرینڈز کو ایسی باتیں سواگرات کی بتانی چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ صبح لڑکی کو اس کی سہیلیاں پکڑ کر لے جاتی ہیں، ایک سائڈ پر کر لاتی ہیں اور پوری رات کا مواجرہ اس سے دریافت کرتی ہیں، اور اسی طرح لڑکے کے دوست اس سے پوری رات کا مواجرہ پوچھتے ہیں، لیکن اسلام میں اس بات کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، لہذا ایسی کوئی بھی اپنی سہاگرہ کی پرسنل جو بات ہے، جو آپ کے پرسنل افیئرز ہیں، وہ اپنے دوستوں سے اپنی سہیلیوں سے شیئر نہ کیجیے۔ اسلام اسے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے، اپنے فرینڈز اپنی سہیلیوں کو یہ باتیں بتائیں گے، اور یہ ایک گناہ بھی ہے۔ اس بات کا ایک دنیاوی نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دلہا اپنے دوست کو رات کی بات سنا دیتا ہے تو پھر بعد میں ہو سکتا ہے جب آپ کی وائف آپ کے دوست کے سامنے آئے تو آپ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں اس کے ذہن میں فوراً آئیں گی، اور وہ امیجائن یعنی کہ امیج میں، تصور میں آپ کی وائف سے ویسا کرتے ہوئے دماغ میں کرے گا تو ویسا بھی کرنے لگے گا۔ اس لیے اس برائی سے بچیے اور اپنی بیوی کو خود بے عزت نہ کیجیے۔ لڑکی کو بھی اپنی سہیلیوں کو کچھ اس طرح کی باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ جب دونوں ایک ساتھ سو لیتے ہیں تو اسلام کی نظر میں دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ناپاک ہو جانے کے بعد نہ ہی دونوں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں۔ اسی لیے ناپاک ہو جانے کے بعد پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل جتنی جلدی ہو سکے کر لیجیے، اتنا ہی اچھا ہے۔ سب سے پہلے دل میں نیت کر لیجئے کہ میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اب اپنے بدن کی وہ جگہ دھو لیجئے جہاں گندگی لگی ہے، یعنی کہ نجاست منی لگی ہے۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کیجئے، لیکن غسل کے وضو میں غرارہ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جب آپ کولی کرتے ہیں تو اس وقت غرارہ کیجئے۔ اگر آپ کے روزے کی حالت میں نہیں ہے تو اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر غرارہ مت کیجئے۔ جب پورا وضو کر چکے تو 3 بار سر پر پانی ڈال لیجئے، پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی ڈالیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پہ پانی ڈال لیجئے۔ اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈال لیجئے اور پھر پورے بدن کو ہاتھ سے رگڑیں، ہاتھ سے اسے صاف کیجئے۔ اگر لگا رہے ہیں تو یہ بھی رگڑنا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر الگ سے رگڑنے کی ضرورت نہیں۔ رگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی پھیل جائے گا، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، غسل انکمپلیٹ ہوگا، کمپلیٹ نہ ہوگا۔ اسی لیے ہر جگہ پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے، اپنی بغلوں میں، بالوں میں، پیٹ کے ناف کی جگہ وہاں بھی انگلی ڈالیے، انگلی سے صاف کیجیے، اور آگے کی طرف، ٹانگوں کی پیچھے کی طرف اور آگے کی طرف بھی پانی پہنچائے، یعنی سب جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے، پہنچائیے۔ لڑکیاں اپنی کانوں کی بالیوں اور ناک کی نت کو پانی ڈال کر گھمائیں تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے، اندر تک چلا جائے۔
अगर अंगूठी पहनी हो तो अंगूठी को भी आगे पीछे कीजिए ताकि जहाँ पे अंगूठी है वहां तक पानी पहुंच जाए। जब आपको ये यकीन हो जाए कि पानी हर जगह पहुंच गया है, कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहा, तो आपका गुस्ल हो गया। अगर लड़की ने नेल पॉलिश लगा रखी है तो उसके नाखूनों से साफ करना जरूरी है। करने के बाद ही गुस्ल करें। तो नाखूनों से अच्छी तरह नेल पॉलिश को साफ करने के बाद गुस्ल कीजिए, क्योंकि नेल पॉलिश की वजह से नाखून पे हैं खुश्क रह सकते हैं, इसीलिए गुस्ल ना होगा। अगर गुस्ल का जो तरीका है वैसे गुस्ल ना किया जो मैंने बताया है तो इंसान अगर पूरे समंदर के पानी में भी नहा ले तो पाक ना होगा। नंबर 1, इस्लाम के हिसाब से जब तक लड़का लड़की की शादी ना हुई हो तब तक उनके एक दूसरे को प्यार से देखना, प्यार से बात करना, ये सब गुनाह है। लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो अब इन दोनों का प्यार करना, प्यार से देखना, बात करना, साथ में अच्छे रहना, सोना, एक दूसरे को प्यार करना सब सवाब बन जाता है। तो उससे पहले ये सब कुछ गुनाह था। नंबर 2, जब मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार की नजर से मुस्कुरा कर देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों को मुस्कुरा कर देखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से हर पल का हिसाब लेगा, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके टाइम का हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। उनमें से मियाँ बीवी का साथ बैठना भी है। नंबर 3, अगर किसी लड़की से उसका दुल्हा नाराज होकर सो गया तो उस लड़की पर फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं। अगर मियाँ उसको हमबिस्री के लिए बुलाए और वो उसकी बीवी ना आए तो पूरी रात फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। नंबर 4, लड़के को चाहिए कि अपनी बीवी के हर तरह से ध्यान रखे, उसकी जायज जरूरियात को पूरी करे, उसकी हर सही बात पूरी करने की कोशिश कीजिए, उसको खुश रखें, उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए।